أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شيخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. یہ دوسرا باب ہے باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرتے رہنے کا بیان. شرک کے تعلق سے ڈرتے رہیے. بڑی اس میں تنبیہ ہے، بہت بڑی. کچھ لوگوں کو اپنی توحید کا زعم ہوتا ہے، یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے. جتنی بھی ٹھوس توحید ہو دل میں تواضع ہونی چاہیے. یہ نیکی کا کبر ایک فتنہ ہے بہت بڑا، اپنے آپ کو اس سے بچائیے. شیخ الاسلام نے شروع کے 3 ابواب، توحید کا وجوب، توحید کی فضیلت اور توحید کی تحقیق بیان فرمائے. اس پر آپ محنت کر کے ان چیزوں کو حاصل کیا تو یہ نہیں کہ آپ شرک سے بے خوف ہو جائیں اور کچھ زعم آپ کے اندر پیدا ہو جائے اور شیطان کو تکبر کا وار کر دے. جتنی بھی قوی توحید ہو اس تعلق سے سوچتے رہیں، ڈرتے رہیں. ایک تو یہ تنبیہ ہے، اور دوسرا یہ کہ شرک بڑی خوفناک اور بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے ڈریں اور اپنے عقیدے کو شرک کی آمیزش سے پاک کریں. اور یہ خوف ہمیشہ دامنگیر رہنا چاہیے، کبھی اس سے غافل نہ ہو. شرک کی خطورت کیا ہے، خطرناکی کیا ہے، اس کی ہیبت کیا ہے. آئیے قرآن کی پہلی آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. سن لو، اللہ تعالی نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. یعنی شرک ناقابل معافی گناہ. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی، جو یہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے پیغمبر کہہ دیجئے میرے وہ بندو جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے گناہوں کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تعالی تمام گناہ معاف کرنے والا. جس ذات کا یہ فرمان ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا. کتنا خطرناک گناہ ہے. اس زمانے میں کتنے بھیانک گناہ ہیں. لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اتنا بھیانک گناہ. یہ بھی قابل معافی، لیکن شرک قابل معافی نہیں. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ سورہ بروج قرآن کی ایک سورہ 30ویں پارے میں، اس میں اصحاب اخدود کا قصہ ہے.
آپ نے وہ سنا ہے اور پڑھا ہے بار بار. اس میں کیا ہوا؟ جو لوگ اسلام لائے، توحید قبول کی، اللہ کے ولی بن گئے، وقت کے حاکم نے اور اس کی فوج نے خندقیں چلائیں، آگ جلائی اور انہیں آگ میں جھونک دیا، مردوں کو عورتوں کو آگ میں جلا دی. حدیث میں اس تعداد کا ذکر نہیں کتنے لوگوں کو جلایا گیا، لیکن بعض تفصیلی روایتوں میں ایک دن میں 30,000 لوگوں کو جلایا گیا. مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کی توحید کو قبول کرنے والے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا. جن لوگوں نے میرے مومن بندوں اور مومن بندیوں کو عذاب میں مبتلا کیا، عذاب میں ڈالا اور پھر توبہ نہ کر سکے. کیا مانا؟ اگر یہ بھی توبہ کر لیں انہیں بھی معاف کر دیں، مگر شرک قابل معافی نہیں. ہم نے کل بتایا تھا نصارہ کا عقیدہ، کوئی کہتا عیسیٰ اللہ ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 عناصر سے مل کر بنتا. کتنا بھیانک عقیدہ. اللہ پاک نے تینوں عقیدے ذکر کیے اور آگے فرمایا کہ افلا یتوبون الی اللہ. یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ مانا اگر یہ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے. تو اس کی توبہ کی وسعت یقیناً ہم سب جانتے ہیں، مگر فرمایا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ شرک پر توبہ کی توفیق دے دے تو پھر شرک بھی قابل معافی. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے معاف کر دے، ہر گناہ معاف کر دے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. تو یہ آیت کریمہ شرک کی ہیبت کی بڑی دلیل ہے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.